نحمدو و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل دوستو، جیسا کہ معلوم ہے آپ سبھی کو کہ ایک بہت ہی بڑا فتنہ تیار ہو رہا ہے۔ تیار یہ ہو رہا ہے جیسا کہ مسلمان کے بچوں نے اپنے نبی سے سبھی محبت کرتے ہیں، اپنے نبی سے سبھی زیادہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ہر ایک قوم کے لوگ اپنے اپنے طرح سے اپنے پیغمبر دودھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا گناہ کیا ہے؟ اس میں اگر مسلمانوں کے کچھ چند بچے جو تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اگر محبت کا اظہار انہوں نے کیا تھا، کسی پیڑ پر لکھ کر کے یا کسی پر لکھ کر کے یا کوئی کسی بھی طرح سے کیا، بہرحال تو اس پر کیا ضرورت تھی کہ اس کو مقدمہ بنا دینا، اس کو FIR میں تبدیل کر دینا؟ یہ سمجھنے والی بات ہے، یہ بہت ہی غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ صرف و صرف کیا کیا جا رہا ہے کہ خالی آپس میں دونوں لوگوں میں صرف لڑانے کا کام کیا جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا جا رہا۔ دوستو، میرے ساتھیوں، اپنی آنکھیں ضرور کھولیں اس چیز سے۔ سبھی پرزور اس پر آپ لوگ اپنے اسٹوری کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے آپ جو چیز یوز کرتے ہیں، انسٹاگرام یا فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، آپ ان سب سے پرزور اس چیز کی FIR کا، جو FIR جن لوگوں پر کٹی ہے یا جن لوگوں پر درج کی گئی ہے، پرزور آپ لوگ اس کی خلافت کریں۔ یہ ہرگز غلط ہے۔ بھائی، ہم کسی سے محبت کرتے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو اچھا لگے تو ٹھیک ہے، نہ اچھا لگے تو آپ نے گھر میں بیٹھی۔ یہ کون سی آپ کی عدالت ہے؟ یہ کون سا آپ کا نیائے ہے؟ یہ کون سا آپ کا انصاف ہے جو جسے محبت کرتا ہے آپ اس کو اس طرح سے FIR کے ذریعے آپ اس کو پکڑنا ہے؟ آپ کوئی مدعا نہیں مل رہا تو آپ کو اس مدعے سے آپ پریشان کر رہے ہیں۔ یہ ہرگز غلط ہے، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ دیش کے اندر صرف لوگوں کے اندر آپ صرف دشمنی اور پیدا کروا رہے ہیں، آپس میں متبھیدیاں پیدا کروا رہے ہیں۔ اس کا صرف کام کیا ہے؟ لوگوں کے اندر صرف آپس کی جو بھائی چارہ ہے اس کو دور کر رہے ہیں۔ بہت غلط مجھے لگا جب یہ چیزیں میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، جب میرے سامنے یہ بات آئی تو افسوس ہو رہا ہے کہ ہندوستان میں رہ کر کے ہم آزادی کے ہم اپنے آزادی کے اس میں رہ رہے ہیں، پھر بھی یہ حال ہے کہ آزادی صرف نام کی ہو رہی۔ خالی ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، لیکن کیا آزادی لگ رہی ہے مجھے؟ بالکل ہرگز نہیں لگ رہی کہ آزادی۔ بھائی، میں نے کیا غلط کر دیا جو اگر ہم کوئی بھی مذہب کا شخص ہو، میں کسی کی بات، خالی اپنی ہی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ مسلم کمیونٹی کی خالی بات کر رہا ہوں، جو جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، جتنے بھی دھرم کے لوگ ہیں، وہ اپنے ماننے والے لوگ اپنے پیغمبر، ایشور کے جو دودت ہیں، ان سے جو وہ محبت کرتے ہیں تو وہ کیا غلط کرتے ہیں؟ بھائی، ان کو پسند ہے تو وہ کرتے ہیں۔ قرآن میں صاف صاف لکھا ہے، لکم دینکم ولی دین۔ میرا تو قرآن صاف کہتا ہے بھائی، ہم کو ہمارا دین مبارک، آپ کو آپ کا دین مبارک۔ لڑائیاں نہیں سکھاتا ہے، متبھیدیاں نہیں سکھاتا ہے ہمارا دین آپس میں اچھے اخلاق اور کردار سکھاتا ہے۔ اسلام کی یہی پہچان ہے۔ آج دنیا بھر میں جو اسلام پھیلا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور اخلاق کے ساتھ پھیلا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی دھار سے پھیلا، یہ ہرگز غلط ہے۔ اسلام جو اگر تلوار کی دھار سے پھیلا ہوتا تو ہرگز کبھی نہ پھیلتا۔ اسلام صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار سے صرف آج پھیلا ہے۔
آج دنیا بھر میں ہر ملک کے اندر اسلام کیوں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق اتنا اچھا تھا، کردار آپ کا بہترین تھا، آپ امانت دار تھے، آپ کے اندر ہر ایک خوبیاں تھی جو جس صحابہ نے دیکھا۔ باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو پڑھتے ہیں ان کو خود معلوم ہے، چاہے وہ ایسے غیر مسلم بھی لوگ ایسے بہت سارے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، ان کو اصل میں ان کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے۔ ایک میں بک کا نام لینا ضرور چاہتا ہوں، دا 100 کر کے بک ہے، جس میں ایک انگریز نے کیا کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی دنیا میں جتنے مذاہب کے لوگ تھے اور جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ تھے سب کو اس نے جانچا، سب کو اس نے پہچانا، اور اس کے بعد کیا کیا اس نے کہ سب کے ایک ترازو ہوتا ہے اس کو تولا اس نے، اور اس کو تولنے کے بعد میں کیا کیا اس نے یہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے جب جانچا، اور سارے اس میں البرٹ آئنسٹین بھی ہیں، مطلب طرح طرح کے لوگ اس میں، فزکس کے نیوٹن ہیں، بہت لوگ مطلب بہت ایجوکیٹڈ لوگ تھے اس کے اندر، لیکن اللہ کے رسول کو جب اس نے اس ترازو میں تولا اور جب باقی کو لوگوں کو تولا اس نے، تو اللہ کے رسول کا جو پلڑا تھا وہ بھاری گیا۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے جیسا کوئی انسان ہی دنیا میں نہیں رہا، پڑھے لکھے تو بہت تھے، کردار ویسا، اخلاق ویسا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی کا بھی نہیں رہا۔ تو آپ اس انگریز نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے، سب سے پہلے دا 100 بک کے اندر سب سے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اوپر نام لکھا ہے۔ کیوں کی لکھا ہے بھائی؟ وہ ہمارے مذاہب کا تو نہیں ہے، وہ ہمارا کوئی دوست تو نہیں ہے، ہمارا کوئی خاندانی تو نہیں ہے وہ، پھر وہ کیوں لکھتا ہے بھائی؟ اس نے جانچا، اس نے پرکھا، اس نے پڑھا، اس نے لکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا، اس نے جانا، تبھی تو اس نے یہ چیز کو لکھا۔ تو ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں سبھی کو کہ آج جو ہمارے بھائی لوگ یا ہمارے جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ ایک نیا جو ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے، اگر وہ کر رہے ہیں تو ایسا کوئی غلط نہیں ہے۔ اس کے اوپر FIR جو ہوئی ہے یہ ہرگز غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس FIR سے ملک میں اور ملک کی بدنامی بھی ہوگی، اور ساتھ میں وزیر اعظم کی بھی اس میں بدنامی ہوگی، اور جس تھانے کا یہ معاملہ ہے اس تھانے اور اس جگہ کا بھی نام بدنام ہوگا۔ تو لہٰذا میں گزارش کر رہا ہوں سبھی سے، اور پولیس ادھیکشک یا جو جتنے بھی لوگ اس میں اس FIR کو لکھا ہے، پولیس کے جتنے بھی لوگ یا آپ نے ہرگز صحیح نہیں کیا ہے، آپ اس کی چھان بین کر کے آپ اس معاملے کو بری کرتے، کیونکہ لہٰذا آپ سمجھتے ہیں یہ ملک سبھی کا ہے، اس ملک میں سبھی کا اپنا اپنا حصہ ہے، آزادی کا ملک ہے، اسی لیے اس کو سونے کی چڑیا کہا گیا تھا۔ لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ملک آج لوگ آزاد صرف نام کے بچے ہیں، آزاد ہے نہیں اصل میں۔ کوئی سچ بولتا ہے تو اس کو جیل ڈال دیا جاتا ہے، کوئی اپنے لیے ہی سچ بولتا ہے تو اس کے اوپر FIR کر دی جاتی ہے، کوئی اپنے نبی سے، اپنے پیغمبر سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو اس کے نام FIR لکھ جاتی ہے۔ یہ کہاں کا کانسٹیٹیوشن لا ہے بھائی؟ یہ کون سے کانسٹیٹیوشن لا میں لکھا ہوا ہے بھائی؟ مجھے بتا دیجئے تھوڑا، میں بھی جان لوں، میں بھی ایک وکیل وکالت کر رہا ہوں، تو مجھے بھی بتا دیجئے کہ میں نے تو یہ سب نہیں پڑھا آج تک کانسٹیٹیوشن لا میں، کون سے نئی نئی دھارائیں آ گئی بھائی، کون سے انوچھید میں لکھا ہے، تھوڑا ہمیں بھی بتا دیجئے۔ حاضرین، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگ پرزور اس کے خلاف رہیے اور پرزور اپنا اسٹوری وغیرہ لگاتے رہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے محبت آپ کرتے ہیں اس طرح سے کرتے رہیے، اور اسٹوری پہ زیادہ سے زیادہ سبھی کو شیئر کرتے رہیے اور لگاتے رہیے۔ انشاءاللہ ہم کسی سے کہتے ہیں نا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کسی کی اوقات کیا ہے جو وہ عزت دے دے، کسی کی اوقات کیا جو ذلت دے دے، اللہ جو چاہے گا صرف وہ ہوگا۔